پیارے دوستوں کیسے ہیں؟ ہمارا آج کا ٹاپک انتہائی دلچسپ ہے جس کے ذریعے آپ امریکہ کے لوگوں اور ان کے خیالات سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اس کے 3-4 نام ہیں۔ مشہور ہے یہ ٹرانسڈینٹلزم سے، اسے ویسے امریکن ٹرانسڈینٹلزم بھی کہا جاتا ہے، نیو انگلینڈ ٹرانسڈینٹلزم بھی کہا جاتا ہے اور فارملسٹک آئیڈیالزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 3 علاقوں میں، ماساچوسٹس، کنکرڈ اور سیلم، جو کہ نارتھ ایسٹ امریکہ کے علاقے ہیں۔ کنکرڈ وہ جگہ ہے جو برتھ پلیس ہے یہاں کے ایک پرومیننٹ فگر، پرومیننٹ ٹرانسڈینٹلسٹ کی، کون سے؟ ہنری ڈیوڈ تھورو۔ اب اگر بات کریں کہ پرومیننٹ فگرز اس میں کون کون سے تھے، مین تو وہ تھے رالف والڈو ایمرسن، جن کی سیلف ریلائنس اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، ہنری ڈیوڈ تھورو اینڈ واٹ مٹمنٹ، جن کو سانگ آف مائی سیلف ٹرانسڈینٹل آئیڈیالوجی پہ ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو بابا اس وقت جو آئیڈیالوجیز تھیں وہ تھی ریشنلزم اور امپیریسزم، یہ اس کے خلاف ایک ریئیکشن تھا۔ ریشنلزم تھا بھائی تمام نالج جو ہے لاجک کے تھرو آتا ہے، ریزن کے تھرو آتا ہے، اور امپیریسزم تھا کہ نالج انسان تھرو سینسز حاصل کرتا ہے، جبکہ ٹرانسڈینٹلسٹ نے ایک نیو آئیڈیالوجی دی کہ اسپریچول ایکسپیرینسز، پرسنل ریویلیشن اور انٹیوشن کے ذریعے نالج آتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس میں سیلف ریلائنس ہے، جی بالکل، رالف والڈو ایمرسن کی جو سیلف ریلائنس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور امریکن سوسائٹی کا انڈیویجولزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس کے روٹ لیول پہ موجود ہے۔ ٹرانسڈینٹلزم کلب کی بنیاد کب رکھی گئی؟ کلب جو ہے 1836 میں وجود میں آیا، اور یہ بیسکلی جو آئیڈیالوجی ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک ڈیبیٹ سے۔ ڈیبیٹ کس کس کے درمیان تھی؟ نیو لائٹ تھیولوجینز اور اولڈ لائٹ اوپوننٹس کے درمیان۔ نیو لائٹ تھیولوجینز کا کنسیپٹ تھا کہ ریلیجن جو ہے اس کا فوکس ہونا چاہیے ایموشنل ایکسپیرینس پہ، ایموشنل ایکسپیرینس پہ بیس ہونا چاہیے کون؟ ریلیجن۔ اور اولڈ لائٹ اوپوننٹس کیا کہتے تھے کہ ریلیجن مسٹ بیسڈ آن لاجک۔ اب ان دونوں کی بحث کے بعد ایک نئے نام نے جنم لیا، وہ تھا لبرل کرسچنز۔ یہ کس کو دیا گیا؟ اولڈ لائٹ اوپوننٹس کو دیا گیا، اور بعد میں یہی اولڈ لائٹ اوپوننٹس جو لبرل کرسچنز کہلاتے تھے یہ یونیٹیرینز کہلائے۔ اگر آپ کو میرا کنفیشنل پوئٹری پہ لیکچر یاد ہو تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ سلویا پلیتھ بھی یونیٹیرین سیکٹ سے تھیں۔ سلویا پلیتھ کی جہاں زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی وہیں محبت نے بھی اس کو دھوکہ دیا۔ اس حوالے سے ٹریجک لو سٹوری آف سلویا پلیتھ کے نام سے ہم لیکچر بنا چکے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یونیٹیرینز کی۔ یونیٹیرین سیکٹ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹرینٹی یعنی کہ عقیدہ تثلیث نہیں ہے، یعنی کہ ٹرینٹی کیا ہے؟ فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹس۔ اور یونیٹیرینز کہتے ہیں کہ جیسوس کرائسٹ یعنی کہ یسوع مسیح مورٹل ہیں۔ مورٹل مینز لافانی نہیں ہے، امورٹل نہیں ہے، مورٹل فانی ہیں۔ اب اولڈ لائٹ اوپوننٹ سے کیا بنے؟ لبرل کرسچن۔ لبرل کرسچن سے بنے یونیٹیرینز، اور پھر کچھ فلاسفرز یونیٹیرین سے بھی علیحدہ ہو گئے اور وہ کیا کہلائے؟ ٹرانسڈینٹلسٹ کہلائے۔ اس کی جو بیسک روٹ ہے، بیسک بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن آپ کہہ لیں، وہ 18ویں صدی کے جرمن فلاسفر ہیں ایمینوئل کانٹ، ان پہ اور تھوڑی سی ہیگل پہ، ان کی فلاسفیز کو لے کے، جس میں مکسچر کالریج کی آئیڈیالوجی کا بھی تھوڑا سا ہے، تو یہ بن گئے۔ 1836 میں جب اس کلب کی بنیاد رکھی گئی تو اسی عرصے میں رالف والڈو ایمرسن جو کی فگر تھے اس موومنٹ کے، ان کا ایک جو ہے ایسے پبلش ہوا جس کا نام تھا نیچر۔ اب اگر فیمیل ٹرانسڈینٹلسٹ کی بات کی جائے تو ان میں مارگریٹ فلر، اس کے بعد الزبتھ پامر پی باڈی اور لوسیا مے ایلکاٹ شامل ہیں۔ یہ 3 جو تھیں فیمیل ٹرانسڈینٹلسٹ تھیں۔ اب ہم بات کریں گے میل ٹرانسڈینٹلسٹ کی۔ ان میں مشہور تو 2 فگر آ گئے، رالف والڈو ایمرسن اور ہنری ڈیوڈ تھورو۔ ان کے علاوہ ایموس برونسن ایلکاٹ، اورسٹیس برونسن، اس کے بعد جیمز فریمین کلارک اور جارج رپلے۔ برونسن ایلکاٹ اور جو ینگر تھے W.E. چیننگ اینڈ W.H. چیننگ، یہ نام بہت کی فگرز میں شامل ہیں۔
ابھی تک ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ٹرانسجنڈرسٹ لڑتے کس چیز کے لیے تھے. تو ان کی بھائی لڑائی تھی حقوق لیبر کے بھی اور عورت کے بھی. یہ جو مارگریٹ فلر تھی نا، یہ جو ہے ایک جرنل تھا ان کا ٹرانسجنڈرسٹ کا، جو 1840 سے 44 تک نکلتا رہا. اس کا نام تھا دی ڈائل. اس کی جو ہے یہ ایڈیٹر بھی تھیں، اور یہ بنیادی طور پہ فیمنسٹ تھیں، اور فیمنزم کی اگر آپ کہیں بنیاد بھی انہوں نے رکھی. کون سی کتاب لکھ کے؟ وومن ان دی 19th سینچری. ان کی یہ کتاب 1845 میں پبلش ہوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سینیکا فالز کنونشن تھا 1848 میں امریکہ میں ہوا تھا، جو کہ پہلی جنگ تھی، ابتدا تھی جنگ کی فیمیل رائٹس کی، فیمنزم کی، وہ بیسیکلی ان کے ہی آئیڈیاز سے متاثر ہو کے سٹارٹ کی گئی تھی. ان کی مارگریٹ فلر کے آئیڈیاز سے متاثر ہو. دی ڈائل کی ہی بات چل نکلی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں، اس کی جو بزنس مینیجر تھیں وہ بھی فیمیل ٹرانسجنڈرسٹ تھیں، الزبتھ پامر پی باڈی. اچھا، تو بات ہو رہی تھی یہ لڑتے کس چیز کے لیے تھے. آپ کو بتایا وومن اور لیبر کے رائٹس کے لیے، فری ریلیجن کے لیے. کوئی بھی اوپر جو ہے نا پاور نہیں ہونی چاہیے گاڈ کے علاوہ. انوویشن ان ایجوکیشنل سسٹم میں جو ہے وہ جدت لانا چاہتے تھے. چیزوں کی انٹر کنیکٹڈنیس پہ ان کا بہت زیادہ بلیو تھا. اس وقت انڈسٹری ریولوشن آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میٹیریلزم بہت ہو گیا تھا، تو یہ اپوز کرتے تھے میٹیریلزم کو، مین کو ورسز مشین کے یہ ثابت کرتے تھے. نیچر پہ جیسے آپ کو بتایا تھا 1836 میں رالف والڈو ایمرسن کا نیچر پہ ایسے پبلش ہوا تھا، تو نیچر پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے تھے اور انڈیویجولزم کی بات کرتے تھے کہ اکیلے انسان کی زیادہ ویلیو. یہ کہتے تھے بھئی یہ جو سوسائٹی ہے، کلچر ہے، ریلیجن ہے، ان کی جو دھوستان آدمی پہ ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے، اور اس پہ سوسائٹی، ریلیجن یا کسی بھی جو ہے پریشر کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو ویورز، لٹریری موومنٹ میں یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، اور یہ ٹرانسجنڈرلزم کا پہلا پارٹ تھا. سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کو اس کی مزید تفصیل بتائیں گے جو اس سے زیادہ دلچسپ ہوگی. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اسے لازمی سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.